زہرا سلام اللہ علیہ کا غاصب شمار ہوگا۔ لہٰذا ہمارے ہاں احادیث ملتی ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے اللہ نے۔ اچھا ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام، اچھا شب چہار شنبہ لگ رہی ہے، اس شب چہار شنبہ یعنی یوم ثلاثہ ہمارے یہاں کہتے ہیں، منگل کا دن، منگل کے دن گزار کے جو رات آتی ہے یہ بدھ کی رات کو شب چہار شنبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اکثر مقامات پر دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، اور امام زمان علیہ السلام کا ذکر ویسے بھی ہونا چاہیے کیونکہ معصوم علیہ السلام کا ذکر ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے اور شان ہے ہمارے لیے۔ امام زمان علیہ السلام کے لیے آج ایک حدیث جو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ تھی کیا کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا کافی سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تلوار اٹھائیں گے اور ہمارے پرخچے اڑانا شروع کر دیں گے۔ معصوم علیہ السلام یہ ہر کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے، صرف ان لوگوں کے ساتھ یہ کام ہوگا جو دین کے دشمن ہوں گے، جو اسلام کے دشمن ہوں گے، فقط جو بچیں گے۔ کہا معصوم علیہ السلام نے فرمایا، قال الرضا علیہ السلام المنتظر یکون رحمتا للمؤمنین وعذابا للکافرین، یعنی معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے امام زمان علیہ السلام مومنین کے لیے رافت و رحمت کا مرکز و سرچشمہ ہوں گے، اور کافرین کے لیے معصوم علیہ السلام امام زمان علیہ السلام دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے لیے یا جو کافر ہوں گے ان کے لیے عذاب ثابت ہوں گے۔ یعنی عذاب کیا ہوتا ہے؟ عذاب کے اندر آپ کافی ساری چیزیں شمار کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی پکنک کے طور پر عذابوں کو منایا جانے لگا ہے، یعنی چاند گہن ہو رہا ہے تو اسے ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے پکنک منائی جا رہی ہے۔ توبہ کا مقام ہے یہ، اس کے اندر یہ نہیں ہے۔ اور ظاہری طور پر تو اتنا آپ کو بھی سمجھ آ گیا جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ایسی ریز خارج ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ضرر رساں ہیں، اور اسی طریقے سے سورج گہن، چاند گہن، طوفان کا آنا، آندھی کا آنا، شدید آندھی کا آنا، زمین کے اندر زلزلہ آنا یا بجلی کا گر جانا، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ متنبہ کرنے کے لیے غافل انسانیت کو نازل کرتا ہے تاکہ ہم لوگ متنبہ ہو جائیں۔ لہذا حجت خدا علیہ السلام کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے جو کہ بحار الانوار میں ہے، لِيُعَدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ، کیا چیز ہے؟ پھر کہا کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص معصوم علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیا چیز آمادہ کرے، احدکم لخروج القائم، امام زمان علیہ السلام کے خروج کے لیے، ولو سہمن فإن اللہ اذا علم ذلك من نیتی، اچھا سہم کسے کہتے ہیں؟ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو، ایک نیزہ ہی کیوں نہ ہو، تو ایک تلوار ہی کیوں نہ ہو۔ سہم تو ویسے تیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تیر چھوٹے سے چھوٹا اسلحہ شمار کیا جاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں لِيُعَدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ علیہ السلام وَلَوْ سَہْمًا، اگر کوئی شخص امام زمان علیہ السلام کے خروج کے لیے اگر ایک تیر ہی آمادہ کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِن نِّيَّتِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ویسے ہی جانتے ہیں، اگر عربی کے کلام کے حساب سے یا ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہے، پس اگر پس بتحقیق اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے اس کی اس نیت خالص سے، تو پھر کیا ہوگا؟ رجوت لأن سیئا فی عمرہ ہی، تو اس کی عمر کے اندر ایسا حساب رکھ دیا جائے گا، اس کی عمر کو ایسا کر دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ حتی یدرکہ ویکون فی آوانہ و انصارہ، تو وہ امام زمان علیہ السلام کے انصار اور آوان میں سے ہو جائے گا، مددگاروں میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں امام زمان علیہ السلام کی آمادگی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آمادہ رکھنی چاہیے۔ آمادگی سے مراد ہر قسم کی وہ چیز جو آپ سوچتے ہیں مولا کے ظہور کے لیے آپ خدمت میں پیش کر سکیں گے، چاہے تیر ہو، چاہے تلوار ہو، چاہے نیزہ ہو، چاہے آپ کے اختیار میں ایک عصا آ گیا، اسے بھی امام زمان علیہ السلام کی مدد کے لیے ہمیں آمادہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی اعتبار سے کہا کہ کذب من ادعا انہ ولد من حلال وہو یاکل لحوم الناس بالغیبہ، کہا کہ کوئی شخص جو ادعا کرتا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام بحار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، کہا کہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے اور حلال سے پیدا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے گوشت کو کھاتا ہے، کس طریقے سے؟ ان کی غیبت کے ذریعے سے، تو یعنی وہ جھوٹا ہے۔ ایک اور بھی حدیث میں نے اسی طریقے سے پڑھی، کہا کذب من ادعا انہ ولد من حلال وہو یاکل لحوم الناس بالغیبہ، یعنی وہ شخص جھوٹا ہے جو لوگوں کے گوشت غیبت کی وجہ سے کھاتا ہے، یقیناً وہ جھوٹا ہے، اور وہ حلال زادہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔
एक और हदीस जो मैं अर्ज करना चाह रहा था वो यही थी, काज़िबा मन इद्दआ महब्बतना वलम यतबर्रा मिन अदुवेना। कहा मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इद्दआ हमारी मोहब्बत का करता है और हमारे दुश्मनों से तबर्रा नहीं करता, उनसे बेजारी नहीं करता, उनसे मोहब्बत इख्तियार करने की कोशिशें करता है, वो शख्स झूठा होता है। लिहाजा एक और भी बात है, फिर एक और बात भी फरमाई मासूम अलैहिस्सलाम ने हमारे अखलाक के बारे में ही, कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, देखिए हमें अपने आप को भी समझना चाहिए ना। फिर कहा कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, इन्नल मोमिनीना लियल्तक़िया फयुतसाफ़िहान फला यज़ालुल्लाहु अलैहिमा मुक़बिलन बिवजहिही वज़्ज़ुनूबु ततहात अन वुजूहिहिमा हत्ता यतफ़र्रक़ा। कहा मासूम अलैहिस्सलाम ने जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो खुदावंद मुताल उनके चेहरों की तरफ नज़र करम करता है, मोहब्बत करता है, और उनसे जुनूब ऐसे गिर जाते हैं गिरते रहते हैं जब यहाँ तक कि वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते। लिहाजा हमें एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ मिलाना चाहिए। और इसके साथ ही हम जब बात कर रहे थे अपने आपस में जिक्र की अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुनासबतों की, तो हमारी बात आई थी हर चीज़ का जो एक आखरीन चीज़ है ना, वो कल्ब है। वो कल्ब क्या चीज़ है? कल्ब है हमारा दिल। कल्ब को कल्ब क्यों कहा गया है, ये भी एक बहस ही हो जाएगी। कहा कि बेकसरत तक़ल्लुबिही, क्योंकि ये बार 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 बदलता रहता है, इसीलिए इसे कल्ब कहा गया है। कल्ब के बारे में हम अर्ज कर रहे थे, तो मशायर हैं हमारे पास, औहाम हैं, और हमारे पास ख्यालात हैं। जो हमारे मशायर हैं वो हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ दिल से है। औहाम और ख्यालात का ताल्लुक़ फ़कत जहन से है। जहन में आई हुई बात अक़ीदा नहीं होती। जहन अगर कबूल कर ले, यकीन हो जाए, बात दिल में जाती है, दिल कबूल करता है, ये अक़ीदा बन जाती है। इसीलिए मशायर का ताल्लुक़ अकीदे से है, क्योंकि मशायर शऊर से ताल्लुक़ रखते हैं, और शऊर जिस शख्स के अंदर आ जाए, खुदावंद मुताल उसके ऊपर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नाजिल कर देता है। इसलिए कहा गया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिसके जो भी अल्लाह के शायर का एहतराम करता है, उनकी अज़मत करता है, उनकी ताज़ीम करता है, वो यकीनन मुत्तकी कल्बों के अंदर से, मुत्तकी दिल वालों में से है। और ये कुरान मजीद के बारे में भी कहा गया कि ये हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकी लोगों को ही हिदायत करता है। पता चला कि जो शख्स शायर अल्लाह का एहतराम करता है वो ही मुत्तकी है, उसी को ही कुरान हिदायत करता है। वरना कहा रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यल अनहु, काफ़ी सारे ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान उन पे लानत कर रहा होता है। वे कौन होते हैं? जो शायर अल्लाह का एहतराम नहीं करते। शायर अल्लाह के अंदर सबसे बड़ी शायर, जिसको रसूल खुदा ने दिन रात 6-6 महीने हर नमाज से पहले दरवाजे के ऊपर आए ततहीर पढ़ के बताया, यकीनन वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह की वो बड़ी शायर हैं कि आयतुल्लाहिल उज़्मा हकीकत में बना ही ये लफ्ज़ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए है। अल्लाह की अजीम निशानी है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इसीलिए सैयदा ज़हरा को कहा गया आयतुल्लाहिल उज़्मा, और मरियम कुबरा के लक़ब से नाम रखा गया है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। मरियम सुगरा कौन है? जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा सलामुल्लाह अलैहा है। लेकिन मरियम कुबरा जिनका नाम रखा गया सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से रखा गया। हर जगह पे बड़ाई का लक़ब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मखसूस है। सिद्दीक़ा कुबरा है, मरियम कुबरा है, और आयतुल्लाहिल उज़्मा है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इसीलिए सैयदा ज़हरा का एहतराम जो है ये मशायर से ताल्लुक़ रखता है, अकायद से ताल्लुक़ रखता है, शऊर से ताल्लुक़ रखता है। यानी कहते हैं अमियानुल क़ल्ब को क्या पता, जो अंधे दिल वाला है उसे क्या पता कि सैयदा ज़हरा का एहतराम क्या है। सैयदा ज़हरा का एहतराम यह है कि जब सैयदा अपनी चादर दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर फरिश्तों को इकट्ठा करके इनका तारुफ कराता नजर आता है। पता चला सैयदा ज़हरा की मुअर्रफी के लिए मासूमों का हुजूम चाहिए, मासूमीन की जमईयत चाहिए, तब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम मिल सकता है। सैयदा ज़हरा कौन है? सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो है जो रिसालत और इमामत की शनाख्त का सबब बन सकती हैं। क्योंकि जब अल्लाह देखे, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि मर्द की शनाख्त उसकी बेटी से कराई जाए, लेकिन वाहिद कायनात की बेटी है जो बाप की शनाख्त की सबब भी बन रही है
اور باپ کی معرفی کا سبب بھی بن رہی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میری ماں ہے، فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ باپ کی شان ہے، فاطمہ باپ کی جان ہے، فاطمہ باپ کی حقیقت ہے۔ اسی اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے، دو قسم کے لوگ ہیں اپنے وطن میں، کچھ لوگ تنگی کا سامنا کرتے ہیں، کوئی لوگ پردیس میں رہ کر تنگی آسانی پا جاتے ہیں۔ لہذا کہا کہ تنگی دو قسم کی ہے، ایک مستقل ہے جو طولانی ہے، ایک تنگی وہ ہے جو عارضی ہے۔ اسی اعتبار سے طائفہ اولیٰ جو ہے اپنے وطن میں تنگ ہوتے ہیں، تفریح کے لیے کبھی کبھار ہم باہر چلے جاتے ہیں، مثلا زیارات بھی ہمارے لیے فرحت قلب ہیں، تو یہ تفریح ہی شمار ہوگی کہ فرحت قلب جہاں سے حاصل ہو اسے تفریح کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ گو کہ ہماری زبان میں اگر تفریح سے نام رکھا جائے زیارات کا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ فرحت قلب کے لیے جو آتے ہیں تو مومن گھر میں جا کے بار بار سوچتا رہتا ہے کاش میں امام حسین کے در پر دوبارہ آ جاؤں۔ لہذا دنیا دو قسم کی ہے، ایک مشکلوں کے ساتھ ہے، ایک راحتوں کے ساتھ ہے۔ مشکلوں کے ساتھ وہ ہے جسے انسان اپنے اوپر طاری کر لے، راحتوں کے ساتھ دنیا وہ ہے جسے انسان اپنے اوپر طاری نہ کرے۔ لہذا راحتوں کا تعلق انسان کے اپنی فکروں سے ہے، لہذا اگر انسان دنیا کو اچھا سمجھتا ہے تو اسے چاہیے آخرت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ باتیں کافی ساری ہوتی ہیں، جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کرتے رہیں اور بیان ہوتا رہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مولا آپ کو معرفت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہیں۔ ہم سے ارتباط پیدا کرنے کے لیے سکرین پر نمبر لکھا ہوا ہے 0096477211424، اس پر آپ اپنے میسیج بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے پیام پڑھ سکیں اور آپ کے لیے دعا مانگ سکیں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کربلا 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 میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں۔ کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں۔ سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات۔ میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں۔ جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب، آتے ہیں سب یہاں پہ سمندر ہو یا امام حسین علیہ السلام، سلام ہو آپ پر، آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کا واسطہ، ایک نگاہ کرم مجھ غریب پر بھی کر لیجئے، مولا آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، مولا آپ کو آپ کی والدہ کی شہادت کا پرسہ ہو۔ مولا میں بیکار ہوں، مولا کوئی روزگار نہیں ہے، مولا اس تنگ دستی سے نجات دے دیجئے۔ مولا آپ کو امام حسین علیہ السلام، آپ کو مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، آپ دونوں بھائیوں کو واسطہ ہے آپ کے بزرگواروں کا، مولا آپ کو آپ کے 72 باوفا دوستوں کا واسطہ ہے۔ مولا ہماری اقتصادی طور پر مدد کیجئے، مولا ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، میرے پیارے مولا کے سوکھے ہونٹوں پر سلام ہو۔ مولا بہت زیادہ گرفتار ہوں، مولا آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، مولا میری بہن کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، مولا آپ کو آپ کی بہن کے بچوں کا واسطہ، آپ کو 6 ماہے بیٹے کا آپ کے واسطہ، مولا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ کے نانا کا، مولا
हमारे काम में जो गिरह पड़ गई है खोल दीजिए मौला, हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। मौला मेरा दिल टूट चुका है, मौला मेरी हाजत को रवा कीजिए, तमाम जवानों की हाजतें रवा कीजिए मौला। मौला वो दौर वापस लौट आए जिसमें हम मौला को देख सकें। मौला हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फ़रमाइए। मौला मेरे वालिदैन की ज़िंदगी दराज फ़रमाइए। मौला हमारी जो परेशानियां हैं दूर फरमाइए। मौला आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। एक और मोमिन लिखते हैं, कहते हैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। आप लोग बड़ी कोशिश करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुंबद देखने को नसीब हो जाता है, ज़री देखने को मिल जाती है। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ। हमारे लिए भी अगर वक्त मिले दुआ कर दिया कीजिए, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। एक और मोमिन लिखते हैं, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको आपके 6 माही बच्चे का वास्ता है मौला। मौला आप बहुत बुज़ुर्गवार हैं, आपको खुदा का वास्ता मौला अपने हरम में हमें भी दावत कर लीजिए ना। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम मरीज़ों को शिफ़ा दे दीजिए, तमाम लोगों की ज़िंदगी में जो गिरह पड़ गई है खोल दीजिए। मौला ऐसा काम अता फ़रमाइए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और हम मोमिनीन की मदद कर सकें। मौला बा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, और चाहता हूँ रिज़्क़ हलाल नसीब हो ताकि आपके ज़ियारत के लिए आ सकूँ। मौला हमारी दुआएं कबूल फ़रमाइए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मौला इसी साल अपनी ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए और अपने अरबईन पर मुझे मशी की सादत नसीब फ़रमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।